بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرمی چیف ملاقات کرتے ہیں جناب وزیر اعظم سے, اور جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ ایکسٹینشن لے لیں, اور اس پہ بہت سختی سے نو کا آنسر ملا چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جناب, آپ وہ بھی کلپ دیکھ لیجئے جس میں نے پہلے کہا تھا اور کئی ماہ پہلے کہا تھا, جس وقت چیف آف آرمی سٹاف نے خود بھی اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی کہ وہ ایک دن بھی زیادہ نہیں رہیں گے آفس میں. اس سے بھی کئی ماہ پہلے میں نے خود کہا تھا, اسی شو میں کہا تھا, وہ بھی کلپ دیکھ لیجئے. چیف آف آرمی سٹاف نہیں لینا چاہتے کسی قسم کی ایکسٹینشن. ذرا کلپ دکھا دیجئے. چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف صاحب جو ہے وہ ایک دن بھی زیادہ نہیں رہیں گے اپنے آفس میں, اور وہ جو ان کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ وہ ریٹائر ہو کے وہ اپنا آفس چھوڑ کے وہ چلے جائیں گے. جی میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور چیف آف آرمی سٹاف میں نے پہلے بھی کہا تھا جناب, چیف آف آرمی سٹاف نہیں لیں گے ایکسٹینشن, کسی صورت میں نہیں لیں گے ایکسٹینشن. اور اگر انہیں یہ بھی کہا جائے کہ ٹینیور جو ہے وہ 4 سال کا کر دیا گیا چیف آف آرمی سٹاف کا, یا 4 سال کا کر دیا جائے گا, تو پھر بھی میرا نہیں خیال کہ چیف آف آرمی سٹاف اس پہ عمل درآمد کریں گے. کچھ اس کے ایکسیپشنل قسم کی چیزیں سامنے آ جائے, کوئی زور زبردستی, تب بھی میرے خیال میں نہیں ہو سکے گا, وہ مشکل ہے بہت کام. اینی ویز ایک بہت اچھا انٹرسٹنگ کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لاہور کے میو ہاسپٹل کا, اور وہاں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کے باعث آپریشن کیا جا رہا ہے ٹارچ کی روشنی میں. ذرا وہ دیکھ لیجیے. یہ ٹارچ میں اگر آپریشن کیا جائے گا میو ہاسپٹل لاہور میں, تو وہ آپریشن کیا ہوگا, اور وہاں پہ بجلی کا بیک اپ کیوں نہیں تھا. یہ میرے آپ سے پوچھتا ہوں, حکومت سے پوچھتا ہوں کہ جناب بیک اپ کہاں تھا, اور ایک ہاسپٹل میو ہاسپٹل وہ بھی لاہور میں, اور لوڈ شیڈنگ میں ٹارچ میں آپریشن ہو رہا ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں جی. آپ نے پاناما لیکس کے بارے میں بہت کچھ سنا, بہت سے نام سامنے آئے, دوسری قسط بھی سامنے آ گئی, اور جرنلسٹ کا کام جو ہے بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب حقیقت جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے, اور قانون اس پہ کیا کرتا ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے. کہ جرنلسٹ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ خود جناب قانون اپنے ہاتھ میں لے لے, وہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے ICIJ, انہوں نے بھی فیکٹس اینڈ فگرز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے, بلکہ ساری دنیا کے سامنے رکھ دیے, اور بڑے بڑے نام بھی سامنے آئے. میں ایک مرتبہ پھر ان کے جو ڈائریکٹر ہیں جی کنسورشیم کے, جراڈ, ان سے میں بات کرنا چاہوں گا. ہی از ویری مچ آن مائی شو جی, اور وہ میرے ساتھ موجود ہوں گے. اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے, لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ جی. دونوں صاحبان میرے ساتھ موجود ہوں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. جراڈ, کین یو ہیئر می؟ Yes, hi. Are you in London? Yes, I'm here just attending some events in London over the next few days. All right. So how many more parts of your investigation is coming up? The 2 parts are very much there. How many more are yet to come? Well, I think in terms of the Panama Papers, we've written our stories and we've now, put out the public database in the last 24 hours, and that was because of overwhelming public interest in it, and people demanded it, and we've now published. I think for us, we will continue to work in new countries over the next 4 to 5 months, but then eventually we'll have to move on to new things. What new things are we looking for? What new things are you looking over here? Well, at the moment we're anxious to look into countries we didn't cover. If you recall, we had information in about 200 different countries, and we worked in 80 countries in the first wave. So now we're working in new countries. And then, of course, there's always a tantalizing possibility that we're going to get new data. And, of course, if we do, then we will go back and start working again. Okay. E'tizaz Ahsan is in my show. He's the leader of the opposition in the Senate, the upper house of Pakistan. Sir, would you like to interact with Gerard? Yeah, Gerard, hi. Hi. You've created quite a sensation worldwide, at least in the 80 countries that you have already examined.
Well, I think, though, that I think it's a controversy that's been due for a long time, because as long as you've had secrecy like this, you've always had the potential for wrongdoing and the potential for this kind of controversy. It's the kind of thing I think that journalism is best at doing. But of course, now we have to wait for governments and for others to kick in and also civil society itself to decide if this is important enough to actually take some action. Yeah. Let me get the timeline straight. There is somebody who remains anonymous who hacked the Fonseca website and files, which must have been, of course, behind several firewalls and passwords. But somebody who hacked them, he supplied the information first to a German newspaper about a year ago. Is that right? Well, we don't know how this information was obtained, so I need to say that up front. The information did go to Süddeutsche Zeitung. It's a major German newspaper based in Munich, and they were the ones that gave the information to the international consortium. Yeah, but this gentleman or lady who actually penetrated the Fonseca computers and database, is he known to you, although he at the moment goes by the amorphous name of John Doe? No, the only person who has had contacts directly with the source is a reporter in Germany called Bastian Obermeier. And the information came to Bastian via, as I understand it, via encrypted conversations. Basically, the person asked if Bastian was interested in data, and he said, of course, he was, because no journalist should turn down information. Obviously, we have an obligation when it comes from an anonymous source, but we need to go outside the data to make sure that the data is correct. We have an extra, obligation as journalists to make sure that the information is in the public interest before we publish it. And of course, we also then need to approach the people if we're going to do a story on them to make sure that they've got their side of the story. So you are reasonably sure, you and your colleagues, that the information provided is quite authentic? Oh, there's no doubt it's authentic. We were able to cross-reference the data with public records, court records. We went outside the data extensively. We interviewed people extensively in more than 80 countries now. We've interviewed people. No one is coming back or disputing the authenticity. Not even Mossack Fonseca themselves. Okay. मैं थोड़ा interfere कर लूँ सर. अच्छा. There's a controversy going on in Pakistan, Gerard, and that is that one of the government parliamentarian from the government, he says that he wrote a letter to you in which, according to you, editing error was made regarding Prime Minister Nawaz Sharif. So he says that his name is Danial Aziz, and he says that he wrote a letter to you, and he asked you guys to correct that error, and he says that it was no editing error, it was a factual error. Did you receive any letter from this parliamentarian who is in the government of Pakistan? His name is Danial Aziz, number one. And secondly, would you like to explain us that the name which was there, Nawaz Sharif, the Prime Minister's name which was there, what exactly happened? And you guys have come up with like your version on the net and on your site also, and you did explain it to me in the last program which we had like a few weeks back. But I would like you to explain it once more, all these two things. And before that, I would run this clip which the parliamentarian said publicly in front of the media. It's in Urdu, and if you want, I can translate it too. First, we're going to show the clip, and then you can answer the question. थूक के
चाटना पड़ा है ICIJ को, जो बड़ा बैनुल-अक़वामी अदारा बना हुआ था, और उनके खिलाफ हम लीगल प्रोसीडिंग भी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है उनके TORs है कि उनका स्टैंडर्ड क्या है कि अगर उनसे कोई गलती होगी तो उस गलती की पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। मेरे खत के जवाब में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम निकाला है और उसको मुख्तलिफ TV चैनल्स पे प्रेस टॉक देने के जरिए, उनके जो जराड साहब हैं, और अपनी ट्वीट्स के जरिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हमने अपॉलॉजी नहीं की। मुझे किस दिन वजाहत भेजी उन्होंने, जिसने खत लिखा था उसका रिजॉइंडर भी हमने भेजा। तो वो जो उन्होंने नक्शात में चेंजेस किए वो अपडेटिंग नहीं है। उन्होंने लिखा था प्राइम मिनिस्टर्स नेम इज इन द डेटा, जब उन्होंने वो डिलीट किए तो ये एडिटिंग मिस्टेक नहीं है, ये फैक्चुअल एरर है। आप सब मीडिया के लोग हैं, आपको पता है ये फैक्चुअल मिस्टेक है। इसका उनको अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो उनकी वेबसाइट पे मुझे जवाब देना चाहिए था कि ये हमसे हुआ है और ये हमने चेंज किया। जिसको वो अपडेशन कह रहे हैं, वो नक्शात जो बार बार टीवी पे दिखाए जाते हैं, वो दायरे शायरे मारे हुए लकीरें जोड़ रही हैं एक दूसरे को, उनके ऊपर उन्होंने कहा है अपडेटेड ऑन April 27। वो अपडेटिंग नहीं है, वो सारा डेटा उन्होंने चेंज किया, जो पहले था उसको डिलीट किया, उसकी जगह पे नया डाला। दिस इज नॉट अपडेटिंग, दिस इज फैक्चुअल एरर, और इसके लिए इनको जवाब देना होगा। वो अदालत का एक अपना वक्त होता है, वो दरखास्त तैयार होगी है, उनको फॉर्मल लीगल नोटिस जा रहा है और उनको हम परसू करेंगे और वो इस चीज का पूरा इससे तदारक करवाया जाएगा। Yes, Gerard, before you answer this, I'm sure you don't understand the Urdu over here, but I can come up with the precise things which this parliamentarian from the government is saying. He's saying that the Prime Minister's name was struck off once he wrote a letter to you guys and he's naming you. He said that it has been addressed to you, one. And secondly, he says that you guys never updated the stuff on April 27th. It was just because of the letter which was which was written by this parliamentarian to you guys that forced you to change the data. And it was not a editing mistake, it was a factual error when it comes to Mia Nawaz Sharif, and he is going to serve you with a legal notice. Well, we haven't been served with any legal notice, but I'm happy to address all the issues one by one. Yes, we did get contacted. We got contacted by, should I just say, thousands of people from hundreds, well, maybe not hundreds of countries, but certainly dozens of countries. We take every issue seriously. If someone is pointing out that we should have been more clear in the story, that the reference to the Prime Minister was to his children, and so we updated the story accordingly. But the substance of the story has not changed in any way. It was just we could have been more clear, and I totally agree that we could have been more clear, which is why I asked it to be updated. But after that, I mean, I'm really not sure what the issue is. I mean, it's quite clear in the data that the Prime Minister's name did appear in the data directly because of those questions over some property that was owned by the children of the Prime Minister, and therefore they were talking behind the scenes, and I'm talking about conversations that took place inside Mossack Fonseca. But the property and the company themselves were linked to the children. Now, that's not unusual. If you look at other countries, it's quite unusual that the politicians themselves would be directly linked to offshore companies. Clearly that was the case in Iceland, and it was the case in 11 other instances that we found for, 12, I think we found in the end 12 current or former world leaders. But again, in our information, in what we published, it was very clear. If you saw the substance, the substantive, like large substance of information in relation to Pakistan, it was very clear that we were referring to the Prime Minister's children. So I'm not really sure what the issue is. I mean, we did what we were asked to do, but in terms of, I really think it's been blown out of all proportion. Okay, so it has been blown out of proportion. Teresa, would you like to ask Gerard something about this particular subject? I think he's explained it as that the children of the Prime Minister were named, but on the database, initially the Prime Minister's name also did appear. Now, I think if the Prime Minister was himself not in the database of the company, Mossack Fonseca,
was not a holder or a shareholder in an offshore company, then they've explained it, explained his involvement out of it also. So Gerard says that it has been blown out of proportion. In the Pakistani context, Gerard perhaps does not understand. We are more emotional people, and this has been a serious scandal from the Pakistani point of view. Even the names of the children of the Prime Minister, it's like Caesar's wife. She has to be pure. The children, the family of the Prime Minister have to be pure. And it's quite embarrassing for even the children's name to be in the Panama Papers. Gerard, there's a compulsion. You understand these compulsions. We have to go for a commercial break, and we'll be back in a few minutes. And then again, we have some questions for you. We're going to put those questions to you after a short break. वो कंसोर्शियम जी, जो कंसोर्शियम है इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ, और जिन्होंने पनामा लीक्स की इंफॉर्मेशन लीक की और पूरी दुनिया में लीक हुई, उनके डायरेक्टर जो है जराद मेरे साथ मौजूद है, एतजाज अहसन साहब मेरे साथ मौजूद है, और दानियाल अजीज साहब का मैंने एक क्लिप दिखाया था, और वो क्लिप आपके सामने रखा था हमने दानियाल अजीज साहब का, और दानियाल अजीज साहब ने जो बात कही थी मीडिया के सामने वो मैंने जराड से पूछी थी, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि दानियाल अजीज साहब खुद जराड से इंटरेक्ट कर लें और खुद वो सवालात एक मरतबा खुद डायरेक्टली पूछ लें, और ताकि कोई बीच में कंफ्यूजन दोनों एंड्स पे ना रहे। जराड, आई हैव विद मी दानियाल अजीज, द पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम पाकिस्तान, whom I was telling you had said that you have not updated your stuff on April 27th, and he wrote a letter to you, and there was no editing mistake. It was a factual error. You can always interact with Gerard. Danial Aziz Saab, thank you very much for joining me, and if you have any questions, you can directly ask him. Thank you very much, Rana Saab, for allowing me on your program. I'd like to say welcome to our foreign guest, Mr. Gerard and Mr. Hassan Saab. Mr. Gerard, I hope you can hear me. I just have one or two small questions. The first one is that when your story was first put on your website on April 3rd, 2016, in the top part of the story there was a red outline in which there was 5 or 6 bullet points, which clearly mentioned that the names of the Saudi king, the Ukrainian, the Iceland, and other, including the Prime Minister of Pakistan, were in the data. But after I wrote my letter to you, which you haven't confirmed that you received either after Mr. Mubashir's question, that part was deleted. It doesn't clarify it, it just deleted it. And in the part, only in the part of your story on page 11, where it mentions the children of the Prime Minister, in the previous part where it says that the companies were controlled by the Prime Minister of Pakistan, you've changed that and said it's the children who control it, as you indeed did from April 3rd for the Azerbaijan Prime Minister. So you haven't clarified. You've actually changed that the Prime Minister controls, you've changed that to its children, and where it said in the data, you deleted that. How is that a clarification? Yes, Gerard. Would you like to answer this one? Yeah, I'm happy to. I mean, I think that you're just pressing the same point over and over again. If you read, if you read the entire story in its entirety, plus basically the power players graphic that we publish with the story, you have to be incredibly dumb to think that we were saying it was directly the Prime Minister. Clearly, when we are saying that it's the Prime Minister's children, and as I understand it, I mean, let's go into this, but if you want me, I will. I mean, I think it's of huge public interest that children of the Prime Minister were linked properties in offshore companies. And if you read the story in its entirety and not go into the one little thing that you keep going into, which you haven't even acknowledged, that if we updated that and we basically said at the time that we had updated it to make it more clear, by deleting what we're saying. Daniel. You made it more clear by deleting that his name is in the data. No, we never deleted anything about his name being in the data.
We simply made it more clear in the story that the references to the children of the Prime Minister. I mean, do you want me to keep repeating it over and over again? That's all we did. No, I don't want you to keep repeating. I want you to give a straight answer. Well, I'm giving you a straight answer to a straight question. Yes or no? That you wrote did you delete the words that the Prime Minister's name is in the data or not? Just yes or no? Are you listening to what I'm saying? I'm listening. And basically, we made it more clear. We made it more clear after you wrote us a letter. And let me just say, hundreds of people wrote us letters and said various things. If someone points out something that we think, in fairness, we weren't being clear enough, then we updated it. And then instead of accepting that, you're now just using it to basically try and distort. I'm not misusing it. I'm asking you a direct question, sir. Did you delete that the name of the Prime Minister? Did we update the story or not? Did we update the story or not? Just say yes or no. Did we update the story or not? You say yes or no. I mean, I don't want to get into a debate about this because by deleting the name, by deleting the words that the Prime Minister's name is in the data, and like a little tiny. I'm sorry to point this out to you, but in fact, the Prime Minister's name was in the data. एक मिनट दानियाल जी, let him answer. Let Gerard answer, Daniel. Let Gerard answer. Daniel, I'm sorry to say this, but the Prime Minister's name was in the information. It was actually in the Mossack Fonseca document. I'm really sorry to say that because I know that upsets you. And I'm really sorry to say that the Prime Minister's children are in the data. The facts of that don't seem to be in dispute. Daniel, if you don't think that's a public interest, if the people of Pakistan don't think that's a public interest, then I'm not really sure what is a public interest there. Okay. No. That's the issue. Daniel, not the issue you're trying to make it. Daniel, listen. What's the According second? To you, what's the according second? to you, sir, when you updated, did you delete the words that the Prime Minister of Pakistan's name is in the data? When you updated, did you delete those words? I can't recall exactly what we did. We simply made it more. My second question is, are you going to respond to my letter according to your policy? We can play games if you want. Okay, go on. Okay, You're actually looking for answers rather than asking questions. I mean, you're actually looking for the answer you want, I mean. Okay, Gerard, let me interfere over here. Daniel, second question. What's the second question? My second question is, according to their policy on their website, they have said that their standard of journalism is that if they make any changes in a story, they, by their policy is that they will inform in detail and explain what those changes are. They haven't written back to me. Can I ask why? Yes, Gerard. I think the answer is this. I mean, people listening to you now will know why. Okay, all right. What's the third question? So you're not writing back? We addressed your query by changing the story. We addressed your query by updating the story to make it more clear it was the children, and by basically stating that at the bottom of the story. Okay, Daniel, what Gerard is saying is if I send you screenshots that you have deleted those words, will you accept that to me in writing? I don't know what else you want. He's saying that we updated the story. Are you not accepting? Daniel is saying we updated the story. Okay, Daniel, what's the third one? What's the third question? My third one is, if I send him the before and after screenshots of what they're calling an updation or a clarification, will he admit that he deleted the words that the Prime Minister of Pakistan's name is in the data? Would you like to answer this one? He doesn't seem to remember now. Or you have answered it already? Gerard. I just keep giving the same answers. I mean, I'm really sorry that they're not the answers that you want. Okay, but मेरे ख्याल में Daniel ji, it's not what I want. These are the facts, and you've misstated your story, and you changed it. And you're trying Gerard is saying that they updated this. No, they didn't update it. We simply updated the story as we should have done. And now they don't remember. He's having selective amnesia and telling me I'm playing games. No, don't go there. He's saying that they updated the story. So this is the answer Gerard is giving. They corrected a factual error, and they're going to go to court for it and pay dearly. Okay, Daniel. Do you have any other question, Daniel? Yes, I have another question. What's that? In the story where they have the documents, there's only 4 documents that they presented. And in their story, we have also identified to them about 7 different items that aren't justified by those documents. Can they explain where they got that information from? I'm sorry, can you ask that question again? फिर दोबारा कर लीजिए. I'm saying that in the story that you have on your website,
compared to the documents that you give, none of your documents don't justify 7 items which you've alleged in your story. And I have written to you on that. Are you going to respond to my letter? It doesn't make any sense to me, this question. I'm sorry. You have only 4 documents on your website as the Panama leaks that relate to 2 documents from the Mossack Fonseca, one a document from Hang-On Properties, and one a document from Deutsche Bank, a pledge. And aside from these documents, there's about 7 different items that you allege in the story regarding the acquittal of Nawaz Sharif, Hussain Nawaz, and Maryam Nawaz in money laundering and corruption charges in 2000. You've also mentioned in your story that the companies that were bought and sold by Hassan and Hussain are mentioned clearly in there, but there's nothing in the data for that. Can you either substantiate that or answer our letter? Well, everything we've published is accurate. I'm sorry. But, I mean, again, I'm really sorry that they're not the answers that you want. Change it and update it. Okay. So what he's saying is, Gerard is saying is that whatever stuff they have put on the net or whatever documentation they have put on put over there, they are absolutely sure about that, and there's nothing wrong with that. Understand that the document, the story that they've written, Rana Saab, the story that they've written has many more facts than anything to do with the documents. Those facts are not substantial. Do you have, I mean, can I ask you a question? Do you have access to the original documents or something? This is not the point. The point is, you seem so knowledgeable. I mean, you certainly seem so knowledgeable when you're speaking publicly. So you actually don't know what you're talking about. No, we'll speak to you in court also, not just publicly. Don't you worry, we're coming to meet you. Daniel, he has a question. Gerard has a question. Do you have access to the original documents? He will find that out in court. Okay. Okay, then. So was that a yes or a no? I can't remember. I can't hear you. Sorry. Yeah, your memory is going to serve you very well when you come to court. You're missing everything now, forgetting everything collectively. We'll fix that. Don't worry. Okay, Daniel, thank you very much for joining us. Gerard, would you like to add something on this one? Because Daniel did put his questions, and you did answer them. And you said that you updated the stuff and the material, the documents which are on the net, they are absolutely right. And if somebody wants to challenge them, they are most welcome. Is it so, or you want to add something more on this one? Look, we stand for what we published. Obviously, we did update the story to basically try to address a lot of issues that have been talked about and raised. Again, I think if any common person read the original version, it would have been pretty clear what we were talking about anyway. But, you know, of course, if it wasn't clear enough, then we made it more clear. Okay. Thank you very much for joining me, Gerard. It's always a pleasure to have you on my show. जैसा तुसी हस रहे हो सारा बड़ा मेरा ते बच्चों की तरह है बड़ा चौधरी अनवर अजीज साहब दी वजह नाल हाँ आज ते दानियाल नू लभा नहीं जो उसकी कोशिश थी बड़ी उसने कोशिश की थी बट जरार ने एक सर्टिफाई किया है कि पीएम्स नेम वाज इन द ओरिजिनल डाटाबेस अच्छा ठीक है दूसरा उसने क्या कैसी अपडेट सिर्फ किया है वो दानियाल वांटेड हिम टू से कि जी असी बिल्कुल गलत किया असी गलत ही हो गई असी माफी मंगने ओ ही स्टूड हिज ग्राउंड ठीक एंड ही इन फैक्ट सेड द वर्ड्स इफ आई रिकॉल कि आई कैन नॉट गिव द आंसर दैट यू वांट यप बिल्कुल सही द आंसर दैट यू वांट दूसरी दो तीन चीज़ें जड़ियाँ जो आ गई हैं इसमें वो रजाकाराना तौर पे आ गई क्योंकि वो दानियाल ने उनका जिक्र कर दिया डॉइचे बैंक से फैसिलिटी एंड हैंग ऑन प्रॉपर्टीज ए ऑफशोर कंपनी दैट वी डिड नॉट hope that the government would be admitting, but the government spokesman has admitted hang-on properties, जो के मुबैना तौर पे बयान किया जाता है मरियम साहबा की हैं. तो
ہینگ آن پراپرٹیز ذرا لوگوں کو اور پھر اس نے جو سوال کیا ہے چوئی صاحب ہینگ آن پراپرٹیز دا مطلب لوگوں کو ایکسپلین کر دیو نا. میں عرض کرتا ہوں, اور اس نے جو سوال کیا ہے کہ ڈو یو ہیو ایکسیس ٹو اوریجنل ڈاکومنٹس, اس کا مطلب اوریجنل ڈاکومنٹس تو جس کے پاس ہوں وہ جو کوسچنز کیے ہیں دانیال نے, وہ کوسچنز اسٹیبلش کرتے ہیں یا انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ دے آر ان پوزیشن آف دی اوریجنل ڈاکومنٹس. اگر اوریجنل ڈاکومنٹس آف شور کمپنیز کے الف کے پاس ہوں تو الف ان کا مالک ہے. یہ ایک طرح ملکیت جو جس کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس ہوں جس کو بھی اس کو ایکوٹیبل اونر کہتے ہیں کہ ان فیکٹ وہ رجسٹریشن نہ بھی ہوئی ہو, ان فیکٹ ہی از دی اونر. سو جراڈ نے ذرا امبیرسنگ سے سوال کر دیا کہ ڈو یو ہیو ایکسیس ٹو دی اوریجنل ڈاکومنٹ. اچھا, سو اس میں دراصل رانا صاحب تو ان ادر ورڈز میں اگر اس طرح کچھ ہوئے صاحب کہ پکے پیروں پہ کنسورشیم کھڑا ہے, ذرا سادی زبان اگر میں گل کرتا ہوں, مجھے تو یہی لگا ہے. جی میں نے جو پہلے سوال بھی اس سے کیا کہ جو وسل بلور ہے جان ڈو, وہ اس کی انونیمٹی, آپ نے اس کے باوجود آر یو ریزنبلی سیٹسفائڈ کہ دیز ڈاکومنٹس اینڈ دیز facts that have been revealed are genuine. میں نے پوچھا reasonably certified that they are authentic. اس نے کہا absolutely. We are sure that they are authentic. تو اب اس میں جو آف شور کمپنی کا سارا کانسیپٹ یہ ہے نا, کوئی ایک بندہ ہے جو 65 کروڑ روپیہ سوٹ کیسوں میں چھپاتا ہے, اٹیچی کیسز میں چھپاتا ہے, کار کے دروازوں میں چھپاتا ہے, کیش پکڑا جاتا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب یہ اسی طرح ہے کہ صرف سوٹ کیسوں میں آپ نے چھپایا ہوا ہے, پر وہ سوٹ کیس پڑے ہوئے ہیں یا پیناما میں یا برٹش ورجن آئلز میں. ٹھیک ہے, وہاں آپ نے آف شور کمپنی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کمپنی رجسٹر ایسی جورسڈکشن میں کرتے ہیں, اس کمپنی میں پیسہ جاتا رہتا ہے, یا وہ بینک اکاؤنٹس اون کرتی ہے ان اندر جورسڈکشن, اور ان بینک اکاؤنٹس میں پیسہ جاتا رہتا ہے اس کمپنی کی ملکیت میں جو کہ برٹش ورجن آئلز میں لنڈن میں پراپرٹی خرید رہے ہیں. پیسہ لنڈن بینک اکاؤنٹس ان دی نیم آف دی کمپنی بی وی آئی کمپنی. تو اس طرح ایک کارپوریٹ ویل رہتی ہے. آپ لنڈن جائیں اور آپ لینڈ رجسٹری میں جائیں جو کہ رائٹ آپ کو مل جاتا ہے, تو آپ وہاں یہی مے فیئر اپارٹمنٹس جو 6-7 ارب روپے کی ہیں, ان کا پتہ کریں کہ یہ کس کی ملکیت ہے. تو رجسٹر میں جس طرح ایل ڈی اے کا رجسٹر ہے وہاں حسین نواز نہیں لکھا ہوگا, وہاں لکھا ہوا ہے نیلسن انٹرپرائزز اینڈ نیسکول. ٹھیک ہے, انک. اب نیسکول انک اور نیلسن کو جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں کے ہیں, تو وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ برٹش ورجن آئلینڈ میں ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اول تو پہنچ نہیں سکتے, پر پیناما پیپرز نے یہ کیا کہ آپ کو وہاں پہنچا دیا. ویسے نہیں پہنچ سکتے تھے. ٹھیک ہے, انکشاف ہو گیا کہ نیلسن اور نیٹسکول برٹش ورجن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہیں. وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے نام کس کا ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ منروا ہولڈنگز اینڈ کارپوریٹ پراپرٹیز اس کو اون کرتی ہیں نیلسن اور نیلسن. سو ایک اور پردہ آ جاتا ہے. ٹھیک, ابھی بھی شریف فیملی نہیں آئی. ٹھیک, اس کے پیچھے شریف فیملی ہے, اور میاں نواز شریف نے اچھا وہ منروا اور جو کارپوریٹ ہولڈنگز ہیں وہ جرسی ایک اور جورسڈکشن میں رجسٹرڈ ہیں. تو اس ملک سے آپ کو اس ملک میں جانا پڑے گا. وہاں کھولیں گے تو وہاں مریم صاحبہ کا نام نظر آئے گا. سو یہ پردے کے پیچھے, اور میاں نواز شریف صاحب نے بالکل درست فرمایا تھا قوم سے خطاب میں جب انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو ناجائز دولت رکھتا ہے وہ اپنے نام میں تو نہیں رکھتا. میرے بیٹے نے تو اپنے نام میں رکھی تھی. ان کے بیٹے نے اپنے نام میں نہیں رکھی تھی. لنڈن میں ورنہ لینڈ رجسٹری میں حسین نواز کا نام ہوتا, مریم نواز یا مریم صفدر کا نام ہوتا. لیکن چوئی صاحب اس میں ایک چیز بڑی
کیونکہ ہر بندہ ہر دوسرا آدمی جاتا رہتا ہے آتا رہتا ہے وہاں پہ, اور اس میں ایک بڑا سیدھا سا کام ہوتا ہے کہ یو کین اوائڈ سرٹن ٹیکسز ان لنڈن, اور اس کے لیے اگر آپ تھرو یہ اس قسم کی آف شور کھول لیں تو یو کین اوائڈ سرٹن ٹیکسز. میں ایک بریک لے لوں, ایک کمپلشن ہے بار بار مجھے. ایک جملہ صرف بول دوں, اس پہ ڈسکشن بعد. جی پلیز. وہ سب درست ہے جو آپ فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے. سوال بنیادی یہ ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے. اگر کل وہ کہیں جی کہ پیسہ جدہ سے آیا, وہ میں ابھی بات کرتے ہیں, پھر آپ بریک لے لیں تو یہ بھی اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر بات اردن کے بادشاہ کو اب لا رہے ہیں ویسے بیچ میں, پھر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کریں کہ جی پیسہ گیا کہاں سے, کیا سعودی عربیہ سے گیا, کیا یمن سے گیا, سیریا سے گیا, کتھوں گیا جی. ایک میں نالے سارے کوشچن ایک دفعہ کردا, پھر یو کین لائک آنسر دیم یور سیلف سارے کوشچن. ایک تو میں نے دسو جی کہ مانڈی والا کہندا جی کہ ٹریس کرنے جڑے ایسٹس نے دوز آر امپاسبل, اس دا من ذرا جواب دے دینا. دوسرا آئی ہیو اے کوشچن دیٹ جناب یہ پاکستانی تو ہے ہی نہیں, حسن نواز اور حسین نواز رہے ادھر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, تو ان پہ وہ لا جو ہے وہ کون سا امپلیمنٹ ہوگا, یہاں کا لا تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا, وہ ذرا کلیریفائی کیجیے گا اس پہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے. دو اچھا, وہ تیسرا یہ کہ پیسہ جنریٹ کہاں سے ہوا. اب تو کوئی تیسری پارٹی آئے گی, جدہ آئے گا یا کوئی اور تیسری ملک آ جائے گا, تو پھر تسی اتنے کی کرو گے کہ اتنے گفٹ آیا. یہ بڑے بیسک ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کر دی. پہلی تو بات یہ ہے کہ لیٹ اس سی دی والیوم. یہ کوئی 50 لاکھ نہیں ہے, 1 کروڑ نہیں ہے, 2 کروڑ نہیں ہے, 10 کروڑ نہیں ہے, یہ تقریباً 7 ارب روپیہ ہے جو مالیت ہے اپارٹمنٹس کی جن کو خریدا گیا. یہ تو حسین نواز کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سعودی عرب سے سٹیل مل بیچ کے ہم نے قرضہ ادا کیا بینک کا, اور باقی سے ہم نے یہ اپارٹمنٹس خرید لی. اچھا, یہ حسین نواز کا اپنا. اب یہ کوئی 10-12 کروڑ کے کھیم نہیں ہے, یہ 6-7 ارب روپے, بلکہ 8 ارب روپے کی ہے. 8 ارب جن کی پراپرٹیز لی, جو ویلیو آف دا پراپرٹیز ہے, یعنی سعودی عرب سے 8 ارب ادھر گیا ہے لنڈن. ان کی بات تسلیم کر لیتے ہیں بالکل. ایک یہ کہہ رہے ہیں 2006 میں خریدی ہے, 2006 میں ہم نے سٹیل مل لگا کے اس سے کما کے اس کو بیچ بھی دیا, اور جو قرضہ تھا بینک کا وہ بھی ادا کر دیا, اور اتنے پیسے آ گئے کہ 7-8 ارب اس کے اوپر مل گئے. اب بینک کا قرضہ بھی, یہ ڈاکومنٹس تو سامنے لانے پڑیں گے نا, بینک کا قرضہ بھی 2-3 ارب کا تو ہوگا کہ ایسی سٹیل مل جس نے 3 سال میں 10-12 ارب روپیہ کما لیا, خبر نہیں وہ کیسی ہے, اس نے کما لیا کہ 2001 کے بعد جب یہ سعودی عرب گئے ہیں اس کے بعد وہ لگی ہے, اور 2006 میں وہ بیچ دی ہے, اور اس سے اپارٹمنٹس کا بھی اس کی کھاتے سے 7 ارب نکل آیا, اور بینک کو بھی ری پے کر دیا. جو چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا, اب یہ پیسہ رانا صاحب کوئی سوٹ کیسوں یا بوریوں میں تو لنڈن نہیں گیا نا. دیر از اے مسٹ بی اے بینکنگ ٹرانزیکشن. کلک کیا ہوگا, ٹھیک ہے, ایک برانچ نے بینک کے لنڈن میں سپلٹ سیکنڈ میں وہ پہنچ گیا ہوگا. بالکل ٹھیک. وہ سارا بتائیں, سارا بینک ریکارڈ, اپنی بینک سٹیٹمنٹ دیں. ہمارے ٹیو آرز میں ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی, عدالت کے سامنے جرا کھڑے ہو کے جرا کروانی پڑے گی. یہ پیسہ کس. اب ابھی تک یہ کہتے ہیں, اور کہا انہوں نے کہ ہم جب نکالے گئے یا خوشی سے گئے سعودی عرب تو ہم پینی لیس تھے, ہم پھر ایک دفعہ پھر برباد ہو چکے تھے. ایک دفعہ 1972 میں ہوئے, ایک دفعہ یہاں برباد ہو گئے. سو پینی لیس گئے. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں, بنا رہے ہیں کہ شاہ عبداللہ, کنگ عبداللہ آف جارڈن نے ان کو یہ لون دلوایا وداؤٹ سیکیورٹی. ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سارا پیسہ پاکستان سے جاتا رہا, پاکستان سے گیا. پہلے ڈیورنگ the last 20 years پاکستان سے گیا, اور ان کے پاس ایسٹ بہت پیسہ ملک سے باہر تھا.
اب یہ پیسہ جب بینکنگ سے گیا تو اب ایک چیز ہے، یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایسے آف شور کمپنیز کے پردوں کے پیچھے اب یہ جو ان کی ویب سائٹ ہے، 2 اور پردے ہیں اس میں. اچھا. ایک تو نیلسن نیسکول، پھر منروا کارپوریٹ ہولڈنگ، پھر ہینگ آن اور ایک سنگاپورین کمپنی ہے، اور پھر ایک پیرو کی کمپنی ہے. یہ ویب سائٹ پہ آیا ہوا ہے جن کے پیچھے مریم صاحبہ ہے. پیرو میں بھی پراپرٹی لی ہوئی ہے. اب یہ جال نیٹ ورک، یہ جو سارا جال ہے یہ عیاں ہو گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عدالت میں اس کو ثابت کرنا پھر بھی شاید دشوار ہو. ماسوا اس کے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کیس کے برعکس اس کیس میں بڑی سہولت پیدا کر دی ہے. حسین نواز نے یہ کہا کہ الحمدللہ یہ پراپرٹی ہماری ہے. پراپرٹی سے اب کور ایشو وہاں سے شروع ہوں گے تو جسٹیفائی حسین نواز کو کرنا ہے کہ جو پینی لیس سعودی عرب گیا تھا، وہ سٹیل مل بھی اربوں کی اور اتنی لنڈن کی پراپرٹیز اربوں کی، وہ کہاں سے اس نے وسائل پیدا کر لی. اب کبھی پہلے لانا چاہتے تھے سعودی شہزادہ کوئی کہ جی میں نے دے دیا. اب شاہ عبداللہ آف اردن کو لانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے کہنے پہ بینک نے قرضہ اتنا بھاری دے دیا. ہم کہتے ہیں کچھ بھی لے آئے. یہ وہ بینکر بھی جو ان کے لیے اس وقت بیان دیں گے، کھڑے ہوں گے، وہ بھی سخت ہزیمت میں آئیں گے، سخت مشکل میں آئیں گے. دے ول بی پروسیکیوٹڈ. آئی کین اشور یو. نواز شریف کی گورنمنٹ نہیں تو گورنمنٹ یہ جتنی دیر ریزسٹ کر لیں، گو آج کل ان کی ریزسٹنس ان کی طرف سے بھی مشکل ہے. پر وہ یہ منی ٹریل کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پراپرٹی ایٹ دی اینڈ آف دی منی ٹریل انہوں نے ایکسپٹ کر لی ہے. اب برڈن از آن حسین نواز کہ وہ ساری ریورس جائے، واپس جائے جہاں سے پیسہ سارا ٹریل جو ہے اور سارے کو جسٹیفائی کرے. ٹھیک. اور ہم نے جو ٹی او آرز دیے ہیں اس میں ہم نے کہا ہے جس رسپونڈنٹ کا نام آ گیا اور کوئی امتیاز نہیں ہے میاں صاحب کے خلاف، کوئی امتیاز نہیں، جیسا ہر رسپونڈنٹ ہے وہ اس کا نام آ گیا ہے، اس سے پراپرٹیز منسوب ہو گئی ہیں، بینک اکاؤنٹس منسوب ہو گئے ہیں، آف شور کمپنیز منسوب ہو گئی. اب وہ بیان کرے کہ کن ذرائع سے جو لیگل تھے، جو آئینی تھے، ان کو حاصل کیا گیا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب مانڈوی والا جو کہتے ہیں وہ آپ نے اس کا ذکر کیا. محمود مانڈوی والا صاحب مجھے لگتا ہے جب سینٹ کمیٹی میں پیش ہوئے، میں تو نہیں تھا اس میں، پر جو رپورٹس ملی ہیں وہ بڑے